بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 374 کی آخری لائن سے، بلکہ 375 سمجھو۔ وعن ابی یوسف فی قولہ لا ملک لی علیک ولا سبیل لی علیک وخلیت سبیلک وفارقتک۔ بات چل رہی تھی طلاق بائنہ کے سیکنڈ الفاظ کی۔ طلاق بائنہ کے 3 الفاظ تو نمبر 1 میں ایسے ہیں جن سے جو ہے ایک رجعی واقع ہوتی ہے طلاق بائنہ۔ بقیہ تمام جو الفاظ ہیں بائنہ کے، ان کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان الفاظ سے جو ہے طلاق کنائی میں، الفاظ کنائی میں طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ اوپر کے جو الفاظ کنائی تھے طلاق راجی، ایک رجعی واقع ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو الفاظ کنائی ہیں، بقیہ الفاظ کنائی، ان سے طلاق بائنہ ایک واقع ہوگی، کیونکہ اس کی 3 حالتیں بیان کرے تھے۔ حالت کیا بولتے رضا، جس کو نارمل حالت، یا حالت غضب، یا حالت مذاکرہ طلاق۔ پھر اس کی جو ہے الگ الگ تفصیلات بیان کی گئی۔ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ کسی آدمی کا قول لا ملک لی علیک، میرے لیے تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے، میرے لیے ولا سبیل لی علیک، اور میرے لیے تجھ پر کوئی راستہ نہیں ہے، وخلیت سبیلک، میں نے چھوڑ دیا تیرا راستہ، میں نے تجھ کو جدا کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ اب اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے نہیں ہوتے نہیں معلوم، لیکن عربی میں تو ہوتے۔ انه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معنى السبب، سببی نہیں سببی، اور تصدیق کی جائے گی غضب کی حالت میں، تصدیق کی جائے گی اس کی غضب کی حالت میں، اس لیے کہ اس لیے کہ اس میں سب کے معنی کا بھی احتمال ہے، گالی کے معنی کا بھی احتمال ہے، یعنی ڈانٹنے کے معنی کا احتمال ہے، بولنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الاول مذهبنا، پھر بائنہ طلاق کا واقع ہونا پہلی تین طلاقوں کے پہلے 3 الفاظ کے سوا میں۔ پہلے 3 الفاظ کون سے تھے؟ اعتدی، استبرئی، رحمکی، انتی واحدہ۔ ان 3 الفاظ کے علاوہ میں جو الفاظ کنائی طلاق ہیں، ان الفاظ سے بائنہ واقع ہوتی، بولے نا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یعنی احناف کے مسلک کے حساب سے۔ لیکن شوافی کے حساب سے، شوافی بولتے ہیں بائنہ نہیں، طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ شوافی کیا بولتے ہیں بھائی؟ رجعی ہی واقع ہوتی ہے، بائنہ نہیں واقع ہوتی۔ پھر بائنہ کا واقع ہونا پہلی 3 الفاظ کے سوا، یہ ہمارا مذہب ہے۔ وقال شافعی، امام شافعی کہتے ہیں یقع بها رجعی، ان سے رجعی واقع ہوتی ہے، لأن الواقع بها طلاق، اس لیے کہ اس سے واقع ہونے والا طلاق ہے، اس سے واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ لأنها کنایات عن الطلاق، اس لیے کہ وہ طلاق سے کنایا ہے، اور ان کا وہی ہے پرانا اصول، ہمارا بھی ہے وہ، الطلاق يعقب الرجعہ، طلاق اپنے پیچھے رجعت کو لے آتی ہے۔ جب اس سے واقع ہونے والی طلاق ہے تو طلاق کے بعد رجعت آئے گی، تو الفاظ کنائی سے بائنہ ہونے کا کوئی سوال نہیں رہے گا، یہ امام شافعی کہتے ہیں۔ احناف اس کا جواب یہ دیں گے بھائی ہم لوگ اس سے طلاق واقع نہیں کہتے ہیں، اس سے جدائی کی واقع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اور جدائی کی کیسے ہوگی؟ طلاق کے ذریعے ہوگی۔ اور کون سی طلاق جدائیگی والی ہے؟ بائنہ طلاق جدائی والی کی، رجعی طلاق جدائیگی والی نہیں ہے۔ رجعی طلاق کے بعد بھی بیوی رہتی ہے، اس سے جماع کر سکتے ہیں، اس سے جماع کر سکتے ہیں، پھر طلاق کیا ہوئی؟ طلاق ڈسمس ہو گئی، سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر نکاح کرنا پڑتا، وہ طلاق واقع ہوگی پکی۔ تو امام شافعی نے کہا اس سے رجعی واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ جو چیز اس سے واقع ہونے والی ہے وہ طلاق ہے، اس لیے کہ وہ طلاق سے کنایات لفظ ہیں۔ وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ، اسی وجہ سے وہ نیت کی شرط لگائی گئی ہے، وہ نیت کی شرط لگائی گئی ہے۔ وَيُنْتَقَصُ بِهَا الْعَدَدُ، اور اس سے عدد بھی کم ہوتا ہے، عدد بھی اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ کیا مطلب کم ہوتا ہے بولے تو؟ یعنی ایک پڑتی ہے، کیا پڑتی ہے؟ ایک ہی پڑتی ہے۔ وَالطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ، اور طلاق اپنے پیچھے رجعت کو لاتی ہے، جیسا کہ صریح طلاق میں ہے۔ ہماری دلیل وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس سے جدائیگی واقع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ الفاظ کنائی سے۔ وَلَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ عَنْ وِلَایَةٍ شَرْعِيَّةٍ، ہماری دلیل یہ ہے کہ ابانت کا تصرف، ابانت مانے جدائیگی، ابانت کا
تصرف، جدائیگی کا تصرف صادر ہوا ہے اپنے اہل سے، منسوب ہوا ہے اپنے محل کی طرف۔ صادر ہوا ہے کا مطلب یہ کہ ابانہ کرنے والا اس کے پاس سے نکلا ہے وہ لفظ، اور محل کی طرف صادر ہوا تو جس پر ابانہ کیا جا رہا ہے یعنی بیوی کی طرف۔ تو کوئی لفظ اپنے اہل سے نکل کر محل کو پہنچ گیا ہے تو اسے کہتے ہیں لفظ ابانہ نکلا نا بھائی، اور اس کو وہ چیز کرنے کا حق حاصل ہے، اس کو وہ چیز کرنے کا حق حاصل ہے۔ عن ولایت شرعیت، شرعی ولایت کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرعی ولایت دی ہے، اس کو شرعی ولایت دی، اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنی بیوی کو جدا کر سکتے ہو، تم اپنی بیوی کو چنانچہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر جو ہے انہیں وہ تھی کیا تھی غیر مدخول بہا، تو ایک طلاق دیتی انہیں بائنہ ہو جاتی تھی، نہیں ہو جاتی تھی، کس سے ہوئی؟ شوہر کی جانب سے ہوئی نا، تو وہی شوہر جو ہے اس کو بائنہ دینا چاہتا ہے، جو بائنہ جو ہے 3 مہینے کے بعد یعنی عدت کے بعد پڑنے والی تھی، اسی بائنہ کو انہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ فوراً کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ کرنے کی اجازت ہے۔ ولا خفا فی الاہلیت والمحلیت، اور کوئی خفا نہیں ہے اہل ہونے میں اور محل ہونے میں، شوہر دینے کا قابل ہے اور بیوی طلاق پڑھنے کی لائق ہے۔ والدلالۃ علی الولایۃ ان الحاجۃ ماسۃ الی اثباتها، اور ولایت پر دلالت یہ ہے کہ حاجت اس کے ثابت کرنے کی طرف پہنچی ہے، حاجت اس کے ثابت کرنے کی طرف پہنچی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسے طلاق بائنہ دینے کی ولایت بھی حاصل ہے، ایسی ہی جیسے طلاق رجعی دینے کی ولایت حاصل تھی، کیونکہ اس کو ضرورت یہ پڑی کہ جو چیز 3 مہینے کے بعد ہوگی میں ابھی کر دوں گا تاکہ رجعت کی کوئی شکل باقی نہ رہے ہو سکتا نہیں ہو سکتا آج کرو لکی لا ینسد علی باب التدارک، تاکہ اس پر تدارک کا باب بند ہو جائے، تدارک کا باب بند نہ ہو جائے، بند ہو جانے تدارک کا باب بند نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے مثال کے طور پر اگر انہیں طلاق رجعی دیا، اگر انہیں رجعی دیا اور اس کا مقصد تھا بیوی کو جدا کر دینا، لیکن ان نہ چاہتے ہوئے بھی رجعت ہو جاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی رجعت ہو جاتی، مان لو کہ بیوی جا کے لپٹ لی، انہیں کیا کر لیا پھر بوسہ لے لیا یا انہیں بوسہ لے لی تو رجعت ہو گئی، رجعت ہو گئی، تو کیا سمجھ میں آیا؟ رکھنا ہی نہیں تھا، جس چیز کو رکھنا نہیں تھا وہ بھی دوبارہ جو ہے زبردستی کو آ گئی تو غلط ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ یہ اسی وجہ سے انہیں چاہتا ہے کہ میں جو چیز عدت کے بعد واقع ہو اسی چیز کو عدت کے ابھی میں کر دوں گا، اور وہ کیا ہے؟ جدائیگی، مکمل جدائیگی، تاکہ نہ بند ہو جائے اس پر تدارک کا باب۔ ولا يقع في عہدتها بالمراجعة من غیر قصد، اور نہ وہ واقع ہو جائے اس کے عہد میں، اس کے عہد میں کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری میں ایسے مراجعے کے ساتھ جو بغیر ارادے کے ہو، بغیر ارادے کے لوٹ جانا، یعنی بیوی آ کر جو ہے اس رجعت پر اس کو زبردستی کر دے، یا بیوی آ کر جو ہے اس کو بوسہ وغیرہ لے لے تو رجعت ہو جائے گی بغیر ارادے کی بھی، ٹھیک ہے نا؟ وَلَيْسَتْ بِكِنَایَاتِ عَنِ التَّحْقِیق، دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی نے جو فرمایا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ طلاق کے کنائی الفاظ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ طلاق کے کنائی نہیں ہے، جدائیگی کے کنائی ہے، کیا ہے؟ اور یہ نہیں ہے کنایات طلاق سے تحقیق کے طور پر، لِأَنَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا، اس لیے کہ وہ اس کی حقیقتوں میں عمل کرنے والے، حقیقتوں میں اس کے معانی کے لیے ہیں، یہ الفاظ طلاق کے کنائی نہیں ہیں، طلاق کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں انہی معانی کے کنائی الفاظ ہیں۔ آپ بولیں یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ طلاق کا مطلب کیا ہے؟ جدا ہونا، ایسا جدا ہونا جو ہے بالکل ہی الگ کرنے والا ہو، اس کے کنائی الفاظ ہیں یہ، ان الفاظ کا معنی طلاق نہیں ہے، ان الفاظ کا معنی جدائیگی ہے، ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ جدائیگی ہے، وہ جدائی کب ہوگی؟ طلاق کے ذریعے ہوگی، یہ بول سکتے ہیں آپ۔ والشرط تعین احد نوعی البینونۃ دون الطلاق، اور شرط ہے اس کے 2 قسموں میں کسی ایک کو متعین کرنا، بینونہ کے 2 قسموں میں کسی ایک کو متعین کرنا یہ شرط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔